الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کا دوسرا حصہ سمجھیں گے۔ آج ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے جائز ہونے کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے دین اسلام کے حلال و حرام کے فلسفے کو سمجھا تھا اور اہل کتاب کی ذبیحہ کے حلال ہونے کی وجہ کو بھی تفصیلاً بیان کیا تھا۔ دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ماحول خارجی چیز کے ہونے کے باوجود انسانی اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے تو غذائیں جو انسانی بدن کا حصہ بن جاتی ہیں وہ ماحول سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت اسلام نے خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا تاکہ انسان میں پاکیزہ عادات پیدا ہو جائیں اور نتیجتاً معاشرہ پاکیزہ رہے۔ پھر جو جانور پاکیزہ ہیں ان کو ذبح کرنے کی 3 بنیادی شرائط بھی بیان ہوئی تھی۔ پہلی تو یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2 وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھی پڑھے، اور نمبر 3 وہ غیر اللہ کا نام بھی نہ لے۔ جب پاکیزہ جانوروں کو ذبح کرنے کی بات چلی تو مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کا تذکرہ آیا جس کو ہم نے تفصیل سے سمجھایا۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی چند شرطوں کے ساتھ حلال ہوگا، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے درست طریقے سے ذبح کیا ہو اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام بھی لیا ہو اور غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اہل کتاب ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت نمبر 5 کے اگلے حصے میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے اس حکم کی بھی مختصر سی تفصیل سمجھ لیں۔ جیسے اہل کتاب کے ذبیحہ کے بارے میں ہم نے سمجھی تھی، کسی عورت سے نکاح کے حوالے سے قرآن کے 2 حکم سامنے رکھیں۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں آیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اور دوسرا حکم سورۃ المائدہ کی یہی آیت نمبر 5 جس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا۔ تو یہ 2 حکم ہو گئے، ایک مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اور دوسرا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب کتاب سے کیا مراد ہے اور اہل کتاب کسے کہتے ہیں، اس کا جواب تو میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، ان کے علاوہ تمام اقوام مشرک ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، ان 2 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی عورت اہل کتاب میں سے ہو اور ساتھ ہی مشرکہ بھی ہو، ایسی عورت سے نکاح ہرگز نہ کیا جائے۔ دوسری بات، اگر وہ مشرکہ نہ بھی ہو پھر بھی حکم کی نوعیت یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح جائز تو ہے لیکن بہتر تو نہیں ہے۔ پھر آج کل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں کے بارے میں 2 خدشات تو بڑے واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی عورتیں اکثر فاحشہ ہوتی ہیں، اور نمبر 2 کہ پھر وہ عورتوں کے ذریعے بڑے بڑے سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں۔ یہی وہ خدشات ہیں کہ جن کی بنیاد پر علماء کرام اور فقہاء اعظام نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا، انہی خدشات کی بنیاد پر قرون اولیٰ کے لوگ بھی منع فرماتے رہے۔ ایک دفعہ جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتابی عورت سے شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا
انہوں نے پوچھا کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جوابی خط لکھا کہ میں حرام تو قرار نہیں دیتا، لیکن اکثر ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اندیشہ یہ ظاہر کیا کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو ایسا نہ ہو ہماری مسلمان عورتوں پر ان کتابیاں عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ترجیح دی جانے لگے، یوں تو ہماری مسلمان عورتیں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ کتابیہ عورت جو مشرکہ نہ ہو اس سے نکاح کے حکم کی نوعیت صرف جائز ہونے کی حد تک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مسلمان پاک دامن عورت سے شادی کی جائے، اور کوئی کتابیہ عورت اگرچہ وہ مشرکہ نہ بھی ہو تب بھی دوسرے خدشات، مثلا مسلم گھرانوں میں فحاشی کا دروازہ نہ کھل جائے، یا ہماری مسلمان عورتیں تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا پھر عورتوں کے ذریعے مسلم ممالک میں سازشوں کا جال بچھانے کے خطرات، ان تمام اندیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ جہاں یہ تمام خدشات نہ ہوں تو کسی ناگزیر ضرورت کے تحت نکاح کر لیا جائے، کیونکہ نکاح کرنا تو جائز ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کسی اہل کتاب مرد کو مسلمان عورت نکاح کے لیے دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیے آیت کی طرف۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں بھی تم پر حلال کی گئی ہیں، یعنی مسلمان اہل ایمان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ یہاں پاک دامن کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ رشتہ دیکھتے ہوئے نیک سیرت عورت تلاش کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کسی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والی عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، یعنی دیندار عورت سے ہی گھر کی کامیابی ہے، وہ کامیابی کے ساتھ گھرانہ چلتا ہے، اولاد پاک دامن رہتی ہے، اور یوں پورا گھرانہ آخرت میں جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کر دی گئیں، یعنی اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح چند شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا گیا، جس کی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان عورتوں کو ان کے مہر ادا کر دو، یعنی نکاح بھی دین اسلام کی ہدایات کے مطابق ہوگا۔ محسنین غیر مصافحین، گھر کے قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے نکاح کرو، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، یعنی نکاح سے یہ مقصد ہو کہ گھر بسائیں گے، عورت کے محافظ بنیں گے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی آشنائی کرنے کو، یعنی خفیہ دوستیاں اور شہوت رانی کے لیے قدم مت بڑھاؤ، بلکہ دین اسلام کی ہدایات کے مطابق نکاح کرو۔ تو یہ تمام احکام خداوندی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ ہی جو چیزیں حلال و حرام کی گئی ہیں ان کا انکار بھی کرے، تو ایسے شخص کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 5 مکمل۔ یہ 2 حکم، اہل کتاب کا ذبیحہ
اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح دونوں بڑے پیچیدہ سے مسئلے تھے جو ایک ہی آیت میں بیان ہوئے۔ میں نے ان دو مسئلوں کو علیحدہ علیحدہ نشست میں تفصیل سے سمجھا دیا تاکہ کوئی اشکال اور ابہام باقی نہ رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین۔